الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ ذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر انسان دنیا کی اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے زندگی گزارتا ہے، ناکامیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کامیابیوں کے راستے تلاش کرتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، انہیں اختیار کرتا ہے، انہیں چلتا ہے، ان وسائل کو، ان ذرائع کو جو دنیا کے ہیں، ان ذرائع وسائل کو اختیار کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ بغیر ذرائع اور وسائل کو اختیار کیے ہوئے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے وہ دنیا کی زندگی کے لیے پوری تگ و دو کرتا ہے اور کامیابی کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کامیابی اول تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اس کی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی خودکشی کا راستہ اگر اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی زندگی کو ختم کیا، اس لیے وہ مجرم ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، اس لیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جرم ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جرم ہے، اسی لیے آخرت کا معاملہ بھی خداوند تعالیٰ کے قوانین کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر لینا یہ بھی جرم ہے اور سنگین جرم ہے۔ وہ دنیا کا جرم ہے، یہ خداوند تعالیٰ کا جرم ہے۔ خداوند تعالیٰ کا مجرم اور خداوند تعالیٰ کا جرم زیادہ سنگین، زیادہ سخت۔ تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، رزق بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حساب سے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو رزق بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وسائل اختیار کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا انجام خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہم یہ سب جانتے ہوئے کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، پھر بھی ہم دنیا کی زندگی کے لیے وسائل اور ذرائع اختیار کرتے ہیں،
اور اس میں پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ اگر ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، اپنے وسائل کو اختیار کر کے خداوند تعالیٰ انجام اس کا بہتر بنا دیتا ہے اور ہم دنیا کی زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنے حساب سے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کتنی ہی بڑی کامیابی ہو، کتنی ہی بڑی کامیابی ہو، کتنی ہی بڑی کامیابی ہو، آپ چاہے بادشاہ تک کیوں نہ بن جائیں، ایک ملک کا بادشاہ ہونا یہی تقریباً دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ اب ایک ملک کا بادشاہ بن گیا، اب اس کے آگے کیا کرے گا۔ لیکن یہ بالکل آخری درجے کی دنیا کی کامیابی یہ بھی ایسی عارضی ہے کہ وہ جب چاہے گا آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا اور یہ ساری کامیابی جو ہے آپ کی اسی دنیا میں دھری رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر اس کا کوئی حاصل نہیں۔ یہ ساری زندگی کی تگ و دو کا، ساری محنت کا، سارے کام کا کوئی حاصل نہیں ہو، ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جو یقینی ہے۔ اگر اس پر کوئی یقین نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس آخرت کی زندگی پر اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ والیوم الآخر، کہ آخرت کا دن بھی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اگر اس پر یقین نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، پھر تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو مومن نہیں ہے تو اس کے متعلق تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنا ہمیں دینا ہے ہم دے دیں گے، اس کی محنت کے مطابق اس کو دے دیں گے، خوب دے دیں گے، بڑھا چڑھا کر دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں ہم اس کے کسی بھی عمل کی طرف نہ اس کی طرف دیکھیں گے، نہ اس کے عمل کی طرف دیکھیں گے، نہ اس کے میزان تولیں گے، اچھا برا کچھ نہیں، ختم۔ حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا تھا، دنیا میں تمہیں دے دیا گیا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اب سوائے جہنم کے اور تمہارے لیے کچھ نہیں، خلود فی النار، ہمیشہ رہو۔ تو یہ تو ان کے لیے ہے۔ لیکن جو مومن ہیں ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی کامیابی آخرت کی کامیابی، اور مومن کی کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اچھی تفصیل سے بتا دیا کہ مومن کامیاب کب ہوگا اور مومن کو اپنے آپ کو کامیاب کب سمجھنا چاہیے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانا کامیابی نہیں ہے، بہترین لباس کپڑے پہننا کامیابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی نہیں فرمایا۔ جس چیز کو صدق اللہ، اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، تو اس نے جو کامیابی کا راستہ بتایا ہے مومن کے لیے، وہ وہی سچا راستہ ہے جو اس نے بتایا۔ ہماری کمی یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں، اس پر غور نہیں کرتے، اور آخرت کی زندگی کے لیے اس لیے ہم تگ و دو نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں تفصیل بتائی اور پہلے یہ شروع کیا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح، یقین کے ساتھ، ماضی کا صیغہ اور اس کے اوپر تحقیق کا لفظ کہ یقیناً اہل ایمان، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کن باتوں سے کامیاب ہو گئے اس کی تفصیل آگے فرمائی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے ہے نمازوں سے متعلق والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت میں نماز سے متعلق دو چیزیں فرمائی گئیں۔
ایک نمازوں کی حفاظت اور ایک نمازوں کے اندر خشوع۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت انسان کے دل میں خداوند تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو، اور اس کی ذات کے علاوہ اس وقت نماز میں اس کے سامنے اور کچھ نہ ہو۔ ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے کی طرف دیکھتا ہوں؟ تم سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں صرف آگے کی طرف دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہوں۔ میں تمہارے رکوع و سجود کو بھی دیکھتا ہوں جو تم رکوع و سجود کر رہے ہو، اور تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں کہ جو تم نماز پڑھتے وقت تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے میں اس کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ آپ کو کمیت کسی چیز کی تعداد دکھائی دیتی ہے، اس کام کے اندر آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے دوسرے کو وہ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ظاہری رکوع و سجود کو بھی دیکھتے ہیں، اور تمہارے اس کے اندر جو خشیت الہی ہے، جو خشوع و خضوع ہے، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم پیچھے نماز سنبھل کے پڑھا کرو۔ تو والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے نماز کس طرح پڑھیں۔ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے، احسان کے معنی خلوص کے۔ نماز میں اخلاص اور خلوص کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں یہ ہم ہر آدمی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم کہاں کہاں رہتے ہیں۔ اس واقعے میں ہمیں ایک واقعہ ہمیشہ یاد آ جاتا ہے۔ دلی کے ایک بزرگ تھے شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے بزرگ تھے، ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے نمازیوں کی کیفیت کو دیکھتے تھے نماز کی حالت میں۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ نمازیوں کو ڈانٹتے تھے، او بھائی تم ہمارے پیچھے نماز، پٹھان تھے وہ، او بھائی تم ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھنے آتا ہے؟ ہم تمہارا نوکر تھوڑی ہے تمہارے پیچھے پیچھے پھرے گا، تم کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی بازار جاتا ہے، کبھی دکان میں جاتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کہ کائے کے لیے آتا ہے؟ نماز یہاں پڑھنے کیوں آتا ہے؟ یہاں نماز پڑھنے مت آیا کر، یہاں نماز پڑھنے آیا کر تو مسجد میں رہا کر، ہم تیرے پیچھے پیچھے نہیں پھریں۔ تو ہماری یہ کیفیت ہے جو خود ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ خداوند تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز اس طرح پڑھو، اللہ کی عبادت اس طرح پڑھو کہ کأنک تراہ، کہ اس کو تم دیکھ رہے ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیفیت تو بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سے آتی ہے کیفیت، آسان نہیں ہے، بڑی مشق کرنا پڑتی ہے، اور مشق کرنے سے ہر چیز آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ بزرگان دین کی کیفیت تو ہوتی ہے، تو بزرگان دین محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تبھی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے خالی کھلا ہوا تھا، یا خواجہ معین الدین چشتی کے لیے کھلا ہوا تھا، یا شاہ ابو الخیر کے لیے کھلا ہوا تھا۔ راستہ ہر مومن کے لیے کھلا ہوا ہے۔ مشق کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔
تو اس سے کم کا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا کہ وہ جانتے تھے کہ امت جو ہے اس کیفیت میں ہر شخص نہیں جا سکتا. تو فرمایا فَإِلَّكُمْ تَكُنْ تَرَاكُمْ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی، تو اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم نماز لیے کھڑے ہو تو تم خدا کو دیکھو، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسی تم محویت ہو جائے تمہیں، ایسی تم کھو جاؤ خدا کے نور میں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس نور کے اندر تم کھو جاؤ. تو تمہاری ہر ایک کی کیفیت اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر دوسری کیفیت ہے، اسے تو تم پورا کر سکتے ہو، اسے ہر شخص پورا کر سکتا ہے. اور وہ صرف اس طرح سے کہ آدمی اپنی توجہ کو سمیٹ کر نماز کی طرف کر لے، تو وہ کیفیت ہر نمازی کی پیدا ہو سکتی ہے ان حالات میں بھی. وہ کیا کیفیت ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اپنی نماز میں اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا تو خیال کر کے کھڑے ہو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت تو پیدا کر سکتے ہو، یہ تو ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز جب پڑھو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ وہ خداوند تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنے سکون سے اس طرح سے نماز پڑھو، یہ ہے کامیابی. مومن کی کامیاب نماز کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ دیکھ رہا ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں. ایک بہت چھوٹی سی بات بتاتے ہیں ایک بزرگ کی. ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، اور بار بار بڑی دیر سے نیت باندھتے. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ تو اتنی دیر سے نماز کیوں نیت باندھتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے. اللہ اللہ اللہ، بڑی مشکل سے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے بھائی جب میں نماز لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اب جب تک کعبہ شریف کی طرف میرا منہ نہ ہو جائے میں کیسے نماز شروع کروں؟ تو اب ہم نیت باندھتے ہیں تو کم سے کم جب ہم کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز خداوند تعالیٰ کے لیے، تو ہمیں معلوم ہو، نیت کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے، تو ہماری پوری توجہ ہونا چاہیے کہ ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے. اور ہم کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو ہماری پوری توجہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے آسان ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. یہ جب ہی ہوگا جب ہم سکون سے آ کے نماز پڑھیں گے، ورنہ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے. کہیں گے اللہ اکبر، اور ہماری نگاہ ہوگی اپنی دکان میں، مارکیٹ میں، گاہکوں میں. تو یہ خشوع کے خلاف ہے، خضوع کے خلاف. تو کامیاب نماز کون سی ہے؟ یہ کامیاب نماز ہے کہ پوری توجہ سے کیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خدا کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے نہیں 8ویں دن آ کے نماز پڑھ لی، 15 دن میں نماز پڑھ لی، گرمی آئی تو نماز پڑھ لی، جاڑا لگا تو نماز چھوڑ دی، غسل کی حاجت ہوئی تو نماز چھوڑ دی. اس کا نماز کا حفاظت نہیں. یہ نماز کی حفاظت تھوڑی ہے کہ غسل کی حاجت ہے تو نماز چھوڑ دی، بارات میں چلے گئے تو نماز چھوڑ دی، کہیں اور ضرورت ہوئی تو نماز چھوڑ دی. یہ حفاظت تھوڑی ہے. تو نمازوں کی مومن، کامیاب مومن وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. اور نماز 5 وقت فرض ہے تو 5 وقت کی حفاظت کرے گا. نماز 1 وقت کی فرض نہیں ہے، 2 وقت کی فرض نہیں ہے، 8ویں دن کی نماز فرض نہیں ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو حق ان کے اوپر بندوں کا ہے اسے وہ ادا کرتے ہیں. تو آج اس نماز میں ہی وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اگلی بار
اس سے آگے بتائیں گے۔ بہرحال نماز کی حد تک تو آج سمجھ لینا چاہیے کہ مومن، کامیاب مومن کون سا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور نمازوں کے اندر خشوع و خضوع توجہ کرتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔